مجمع صحابہ میں بیٹھے بیٹھے میرے رسول پاک نے مسکرا کے فرمایا میرے غلاموں یہ تو بتاؤ دنیا میں سب سے پاکیزہ عورت کون سی ہوتی ہے؟ ذرا بتاؤ سب سے اچھی عورت کون ہے، سب سے اعلیٰ عورت کون ہے؟ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا سونیا جس کی نماز کبھی قضا نہ ہو اور بڑی پاکیزہ ہے۔ حضور نے فرمایا بات تو نے ٹھیک کی ہے پر تو میری مراد کو نہیں پہنچا۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی عورت وہ ہے جو بچوں کی تربیت اچھی کرے۔ فرمایا بات تو نے خیر کی ہے پر تو میری مراد کو نہیں پہنچا۔ ایک شخص اور کھڑا ہوا، یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھائے، جس کا دل قرآن سے، جس کا دل مسجد سے، جس کا دل دین سے لگ جائے۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر تو میری مراد کو نہیں پہنچا۔ درجنوں صحابہ نے جواب دیے لیکن کوئی مراد کو نہ پہنچا۔ شیر خدا، مولائے کائنات، جانشین مصطفیٰ، علی المرتضیٰ، خلیفہ برحق، میرے رسول پاک کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، قد مبارک چھوٹا ہے، پیچھے بیٹھے تھے، ذرا سی گردن جھکائی۔ فرماتے ہیں دھیما 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 اٹھا اور دروازہ کھول کے سیدہ فاطمہ کے پاس چلا گیا۔ میں دروازہ کھولا سیدہ کے پاس، میں نے جا کے کہا فاطمہ سوال پوچھنے آیا ہوں۔ سیدہ نے کہا ہوگا کہ علی علم کے شہر کے دروازے تو آپ ہیں اور سوال آپ مجھ سے پوچھنے آ گئے۔ کہا نہیں فاطمہ بات ہی ایسی چھڑ گئی ہے، بتلائیے ذرا۔ رسول پاک نے پوچھ لیا ہے سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ صحابہ نے بڑے جواب دیے لیکن حضور فرماتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ فاطمہ آپ بتاؤ سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی بولی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، عظمت والے رسول کی عظمت والی بیٹی، پاک نبی کی پاک بیٹی، شانوں والے رسول کی شانوں والی بیٹی، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سیدہ بولی اور فرمانے لگی علی سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس عورت کو کبھی غیر محرم نے کبھی نہ دیکھا ہو، غیر محرم نے کبھی اسے نہ دیکھا ہو اور اس عورت نے بھی کبھی کوئی غیر محرم نہ دیکھا ہو۔ سب سے پاکیزہ، سب سے اچھی، سب سے ستھری، سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا اور نہ غیر محرم نے کبھی اس بی بی کو دیکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ذرا جھکتا جھکتا پھر مجمع میں آ کے بیٹھا، بات ابھی جاری تھی، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا حضور میں جواب دوں؟ آقا میں جواب دوں؟ حضور بولے، فرمایا دو جواب۔ کہا سونیا سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس کو کبھی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو، حضور اس کے چہرے کا پردہ ہو اور آقا پھر اس کی آنکھ کا بھی پردہ ہو، اس نے بھی کبھی غیر محرم نہ دیکھا ہو۔ جواب کس نے دیا؟ حضرت علی نے۔ شاباش ملنی چاہیے تھی حضرت علی کو۔ حضور مسکرائے اور فرمایا میں سچ نہیں کہتا، فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا میں سچ نہیں کہتا۔ جناب علی فرماتے ہیں میں نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، میں نے کہا جواب تو میں نے دیا ہے پر شاباش فاطمہ کو مل گئی ہے۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاکیزہ، پاکیزہ ہے وہ خاتون جو صرف چہرے پہ نقاب نہیں ڈالتی، آنکھیں بھی جھکا کے رکھتی ہے، جو نظریں بھی جھکا کے رکھتی ہے، جس نے اپنی آنکھوں کو شرم و حیا کا پیکر بنایا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت میں چار خوبیاں ہوں۔ کتنی؟ خاموش کوئی نہ رہے، سارے بولیے گا کتنی؟ چار خوبیاں ہوں۔ حضور کون کون سی؟ فرمایا نماز پڑھے پابندی سے، رمضان کے روزے رکھے پابندی سے، نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، پردہ کرے شریعت کے مطابق، اور میرے رسول نے فرمایا چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کا خاوند راضی ہو، اس کا خاوند اس سے۔ فرمایا باقیوں کے لیے جنت کا ایک ایک دروازہ کھلے گا، چار خوبیوں والی بی بی جب آئے گی تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔